کل ایک پروگرام لائیو چل رہا تھا، تمام بین المذاہب میں انٹرفیتھ ہارمونی کے موضوع پر تھا، مذاہب میں ہم آہنگی۔ اس میں ساؤتھ ایشیا کے چینل سے ہم لائیو جا رہے تھے۔ ہندوؤں کی طرف سے ایک ایڈوکیٹ آیا ہوا تھا ہندوازم کی نمائندگی کرنے کے لیے، ایک سکھ آیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر خاتون آئی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی میں نے کی، اور میں نے اس کے اندر الحمدللہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، رب کائنات نے اپنے قرآن پاک کے اندر اس بات کو واضح طور پر فرما دیا، کان الناس امۃ واحدہ، پوری انسانیت امت واحد تھی۔ بعد میں اختلاف ہوا، وہ ہندو کہنے لگا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ سب سے پرانا مذہب ہے۔ میں نے کہا جناب ابتدا اسلام سے ہوئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے پرانا مذہب یہ ہندوازم ہے؟ نہیں، کائنات کا سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی، مسلمان ایمان والے، اللہ کا نبی۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات کی اکائی ایمان پر رکھی گئی، ایمانی استوار، ایمانی حدود پر اس کائنات کی جو معمار، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، مسلمان۔ اس کے بعد پھر سارا کفر و شرک شروع ہوا، اور پھر قرآن کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسا کرو، ہم سب سے پہلے ابتدائی طور پر ایسا کرتے ہیں، آپس میں ان کلمات پر، ان باتوں پر، ان عقائد پر متفق ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں جو ہم سب میں مشترکہ ہے۔ میں نے گرنتھ صاحب کو پڑھا، رگ وید، یجروید، سام وید، اس کے بعد یوحنا کی انجیل، برنباس کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل۔ یہاں پر آپ وہ دیکھیں، ان کی ہندوؤں کی ہے ایک کتاب ہے یار، ہاں وید، ان کے وید ہیں، اور سکھوں کا گرنتھ ہے۔ ان تمام کو پڑھنے کے بعد سکھوں کے اندر کہتے ہیں، گرنتھ صاحب کے اندر، کہ پالن ہار ایک ہی ہے۔ ہندوؤں کے اندر یہ سام وید ہو، یجر وید ہو، رگ وید ہو، ان کے تمام ویدوں کے اندر پرماتما ایک ہی ہے، پرمیشور ایک ہی ہے۔ سکھوں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے، عیسائیوں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے، یہودیوں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے۔ ہر ایک پوجا ایک ہی خدا کی کرتے ہیں۔ آگے ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، آگے پیش کرنے والے ہیں، یہ سب خرابیاں انہوں نے پیدا کی۔ ادھر ہندوؤں نے مورتیاں بنا کے ان کو سجدے شروع کروا دیے، ادھر سکھوں نے وہ اپنی قبریں بنا کے ان کو سجدے شروع کروا دیے۔ مسلمان ان سے 4 قدم آگے نکل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سجدے شروع کروا دیے۔ بابا یہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ جہالت کی بنا پر غلط لوگ جب آپ کو ریپریزنٹ کریں گے تو پھر ایسی غلطی پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی